جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کے سبجیکٹ سے، پیپر سول سروسز کا ہی ہے۔ ایگزام سے سی ایس ایس اسپیشل 2023 کا ہے اور کوشچن نمبر 6 ہے۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلے لیکچرز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو آئیے کوشچن دیکھ لیتے ہیں کس طرح تھا۔ ڈیفائن امپاس میڈیشن اینڈ اسٹرائک اینڈ ایکسپلین ٹیکنیکس دیٹ آر یوز ٹو اوور کم امپاس۔ اچھا، یہ بھی ایچ آر سے لیا گیا ہے، کلیکٹیو بارگیننگ اینڈ اسٹرائکس کے ٹاپکس میں سے، اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا آگے ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ بیسیکلی کوشچن اگر دیکھیں تو یہ ایک تھیوریٹیکل کوشچن ہے، اس میں اپلائیڈ کوشچن نہیں، نہ آپ سے کوئی اپنی رائے مانگی گئی ہے، یہ ایک اس میں ایلیمنٹ ہے۔ تو کوشچن ہم دیکھ لیتے ہیں، آؤٹ لائن اس کی۔ انٹروڈکشن ہے، پھر ڈیفائن کریں گے اسٹرائک کو، امپاس کو اور میڈیشن کو، اور اس کا کوشچن کا پھر سیکنڈ پارٹ ہے ٹیکنیکس یوز ٹو اوور کم امپاس، اور لاسٹ میں کنکلوژن ہے۔ کریٹیکل انالیسس اسٹوڈنٹس یہاں پہ اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ یہ تھیوریٹیکل کوشچن ہے، اس میں کوئی اپلائیڈ یا ہماری رائے مانگی نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ انٹرو جیسے میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، ایک اوپن اینڈڈ اسٹارٹ لینا ہے اور اراؤنڈ ایک ہی پیراگراف میں اسے لکھنا ہوتا ہے، بالکل اسپیسیفک اس کو اینڈنگ دینی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی لینتھ جو سی ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے باقی تھے آگے کہ اگر 2 پیراگرافس جو ہیں وہ ملا کے اور انٹرو کا ایک پیراگراف بنتا ہے۔ سو اب ہم ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ امپاس کی ڈیفینیشن ہے: a situation in which no progress can be made or no advancement is possible, often due to deadlock, stalemate or a disagreement۔ یعنی کہ وہ سچویشن جہاں پہ کوئی درمیانی راستہ نکل نہیں پا رہا، مطلب دونوں جو انسی ہیں پارٹیز وہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپنی پوزیشن پہ اپنی بات پہ بضد رہتی ہیں، تو اس سچویشن کو آپ کہتے ہیں کہ امپاس ہے۔ پھر ہے میڈیشن: a process by which a third party assists negotiators in their discussions and also suggests settlement proposals۔ یعنی کہ ایک بیچ میں میڈییٹر آ جاتا ہے جو دونوں پارٹیز کو بٹھا کے اور آپس میں نیگوشیٹ کراتا ہے، اور سرٹن آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ یا پروپوزلز وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ یہ نارملی سٹیج جو سی ہے امپاس کو بھی فالو کر سکتی ہے کہ امپاس کے بعد ایک میڈیشن کی سٹیج آ جائے، کوئی بیچ میں آ جائے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے امپاس سے پہلے ہی جیسے ہی کوئی ایشو کھڑا ہو تو وہاں پہ میڈیشن کی سٹیج پہ ڈائریکٹلی چلا جائے۔ اگلی چیز ہمارے پاس ہے اسٹرائک: work stoppage in which union members refuse to work in order to put pressure on an employer۔ ایسے یہ جو ہے یہ نارملی اتنا زیادہ پاکستان میں آپ کو اسٹرائکس کا کانسیپٹ یا لیبر یونینز کا کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں نظر آتا اسٹرانگ ایز کمپیئر ٹو دی ویسٹرن ورلڈ، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک نیگیٹو ایلیمنٹ بھی ہے، اس کا مس یوز کرنے کا ایلیمنٹ بھی ہے، آرگنائزیشنز کو بلیک میل کرنے کا، آلدو کوئی زیادہ کیسز یا اس طریقے کوئی زیادہ ایگزامپلس، بٹ سٹل ایک ایلیمنٹ یا ایک فیئر ایگزسٹ کرتا ہے، اور آرگنائزیشن ہمیشہ اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا جی، امپاس ریزولوشن کی ٹیکنیکس دیکھ لیتے ہیں۔ when labor and management cannot reach a satisfactory agreement, they may need assistance of third party. This assistance comes in parts of form of conciliation and mediation, fact finding اور interest arbitration۔ یہ 3 ٹیکنیکس ہیں امپاس کی۔ امپاس اسٹوڈنٹس ہم پہلے ابھی ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں کہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھ کے کوئی اگریمنٹ پہ ریچ نہیں کر پاتی، مطلب ڈفرینسز کنٹینیو ٹو ایگزسٹ، تو پھر ایک تھرڈ پارٹی بیچ میں بیٹھ کے اور ان کو حل کرانے کی کوشش کرتی ہے، جس کی پہلی ٹیکنیک اس نے بتائی کنسیلیشن اینڈ میڈیشن۔ کنسیلیشن اینڈ میڈیشن are two closely related impasse resolution techniques. Both are techniques whereby a neutral third party attempts to help labor and management resolve their differences. Under conciliation کیا ہوتا ہے؟ Third party's role is to keep negotiations ongoing۔ یعنی کہ کنسیلیشن میں تھرڈ پارٹی کوشش کرتی ہے کہ دونوں پارٹیز کے درمیان بات ہوتی رہے، کمیونیکیشن جاری رہے تاکہ وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پہنچ سکے، اور the mediator attempts to pull together the common ground that exists and make settlement recommendations۔
for overcoming barriers between two sides. پھر ہے جی اگلا فیکٹ فائنڈنگ، دوسری ٹیکنیک ویئر بائی نیوٹرل تھرڈ پارٹی ہے کنڈکٹ کرتی ہے ہیئرنگ، دونوں پارٹیز کو سنتی ہے، ایویڈنس گیدر کرتی ہے اور ٹیسٹیمنی لیتی ہے یعنی کہ گواہی لیتی ہے فرام پارٹیز ریگارڈنگ ڈفرینسز بٹوین دیم. پھر وہ جو سا ہے فیکٹ فائنڈر دین رینڈرز اے ڈیسیژن ایز ٹو ہاؤ ہی اور شی ویوز این اپروپریٹ سیٹلمنٹ، پھر وہ اپنی رائے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ایک مناسب حل کیا ہو سکتا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا ہے انٹرسٹ آربیٹریشن، involves a panel of 3 individuals، ایک ون نیوٹرل اینڈ ون فرام ایچ سائڈ the union and management، یعنی کہ 3 ممبرس کا پینل ہے، ایک جو ہے مینجمنٹ کی طرف سے، ایک لیبر یونین کی طرف سے، اور ایک نیوٹرل ہوتا ہے جو دونوں سائڈز کو سنتا ہے، دونوں گواہوں کو سنتا ہے، اور اس کے بعد پینل جو سا ہے ایک یونانیمس ڈیسیژن دے دیتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا کیسے جا سکتا ہے. اور اس نے کہا کہ اگر یونانیمس ڈیسیژن دے تو پھر ڈیسیژن جو سا وہ بائنڈنگ ہے بہت پارٹیز پہ، لیکن اگر وہ میجورٹی ڈیسیژن ہو تو پھر ہو سکتا ہے اس میں مزید نیگوسیشن کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی 3 ٹیکنیکس تھیں. فائنلی اسٹوڈنٹس اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. کنکلوژن جو سا ہے وہ اپوزٹ آف انٹروڈکشن ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو ہم اسپیسیفک سٹارٹ دیں گے اور اس کو ہم اوپن اینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کنکلوژن کی لینتھ جو ایک سیٹلڈ پیٹرن ہے یا سیٹ پیٹرن ہے اس کے مطابق انٹروڈکشن سے کم ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں اگر میئر کرنے کی کوشش کریں کہ انٹروڈکشن کی ہاف ہوتی ہے کنکلوژن کا جو پیراگراف ہے اس کی جو لینتھ ہے. تو یہ ہمارا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر تھا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے کامنٹس ضرور دیں، کوئی ریکمنڈیشنز دینا چاہیں، کوئی سجیشنز دینا چاہیں ضرور دیں. اس کے علاوہ لیکچر کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیک ہو، کوئی سجیشنز ہوں وہ بھی ضرور شیئر کریں. اگر ویڈیو سمجھ نہیں آئی، کوئی کوسچن ہے اس میں تو آپ دوبارہ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور آخر میں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کر دیں. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس.